اچھا ہم سے اس میں ایک اور چیز اس آیت میں بڑی دلچسپ ہے کہ رحمان کے بندوں کے جو دن میں صفات ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے دن میں معاملہ ہوتا ہے، روشنی کے اندر گفتگو مکالمہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مقابل میں رکھا ہے کہ دن میں وہ یہ کام کرتے ہیں اور رات میں پھر وہ یہ کام کرتے ہیں. تو کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رات میں یہ کام کرنے کی توفیق ہی ان کو ملتی ہے جو دن میں یہ والا کام کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے دل کو میلا کر لیا ہے اور آپ دن بھر جھگڑوں میں رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر رات بھی اضطراب اور بے چینی میں گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہر جگہ اکٹھی کی. مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ انذار عام کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی اب آپ کو اپنی قوم کو دعوت دینی ہے، ایک بڑے منصب کا تقاضا بیان کرنا پیش نظر ہے، تو وہاں کیا کہا گیا کہ اب آپ رات میں اٹھ کر قرآن مجید کی تہجد میں تلاوت کیا کریں. سورہ مزمل کا مضمون یہی ہے. یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی رات اپنے رب کے سامنے سجود و قیام میں گزرتی ہے. یعنی جتنی بھی اللہ ان کو توفیق دے، اور دن کے وقت اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو بندگی کا احساس ان کی رات کی نمازوں میں تھا اسی کا ظہور بندوں کے معاملے میں پھر ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کی بات چیت میں ہوتا ہے. ایک نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم سب اس میں آخری بات، پھر انشاءاللہ حدیث کی طرف بڑھیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ رحمان کے بندے، اچھا اس میں مراد صرف دائی نہیں ہے جو مذہب کی دعوت پیش کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہر مسلمان اصلاً دائی ہے. اچھا دیکھیے ہم ایک رحمان کے بندوں کی حیثیت سے ہم ہر وقت دائی ہی ہوتے ہیں. اچھا اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ میں جنگل میں جا کے نہیں رہوں گا، انسان میرے گرد و پیش میں لوگ ہوں گے. ٹھیک. بس فرق اتنا ہے کہ عام آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک محدود رہتا ہے. ٹھیک. وہ اپنے بچوں کو اچھی بات بتاتا ہے، ان کو تلقین کرتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال میں یہی خدمت انجام دیتا ہے. وہ اگر دوستوں کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہاں بھی کسی اچھی بات کی جانب متوجہ کرتا ہے. تو اپنے دائرے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد دین کی دعوت کی ہے وہ اتنی ہے. اس طرح مختلف مراتب میں یہ ہوتی ہے. تو ہر جگہ یہ مطلوب ہے. یعنی اصل میں یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ دین کے علماء ایسے ہوتے ہیں، نہیں، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں. تو رحمان کا بندہ عامی کی حیثیت سے بھی ایسا ہونا چاہیے اور عارف کی حیثیت سے بھی ایسا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام کی شخصیت میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی جو چیز نمایاں ہوئی وہ کیا تھی؟ یہی بندگی کا احساس، یہی انسانوں کے سامنے جھکے ہوئے ہونا، یہی ان کی چال کے اندر فروتنی اور عجز. یعنی وہ فروتنی اور عجز وہ نہیں کہ جس پہ کسی چیز کی نمائش ہوتی ہے، نہیں، جو فطرت کا تقاضا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں تو مجھے رحمان کا بندہ ہی نظر آنا چاہیے.